قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، قبل اس کے کہ آپ وہ موضوع سمجھیں اس کا دباچہ اور مقدمہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ رمضان بہت سے دروس لے کے آتا ہے۔ رمضان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ جہنم سے آزاد ہو جائیں، نیکیوں کے کئی کاموں کا ارادہ کریں، برائیوں سے رکنے کا ارادہ کریں۔ میں نے اور آپ نے آج جو گفتگو سمجھنی ہے، سننی ہے، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس گفتگو کو اپنے گھر کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر لاگو کیا جائے۔ میں اور آپ عصر حاضر میں ایک بہت ہی بڑے گناہ میں مبتلا ہیں، کہنے والا بھی اور سب سننے والے، کوئی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ وہ گناہ بہت ہی سنگین نوعیت کا ہے۔ اس کی سنگینی کا اندازہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہو سکتا ہے۔ حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن بہت سے لوگ نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے، اور وہ نیکیاں کئی مرتبہ تہامہ پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑی ہوں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے وہ نمازی ہوں گے، وہ ذکر کرنے والے ہوں گے، وہ روزوں کو ادا کرنے والے ہوں گے، اللہ کے حقوق کو ادا کر کر کے نیکیوں کا ایک انبوہ کثیر، ایک پہاڑ جتنی بڑی تعداد کے اندر ان کی نیکیوں کے دفاتر ہوں گے۔ اور کل قیامت کے دن جس وقت ان کی نیکیوں کو تولا جائے گا، وہ پہاڑ جتنی بڑی نیکی اور ان گنت دفاتر اور ان گنت نیکیاں جب ان کو دائیں پلڑے میں ڈال دیا جائے گا، وہ پلڑا اتنا ہلکا ہوگا کہ پہاڑ جتنی نیکیوں کے سارے کا سارا وزن ایک تنکے کے برابر رہ جائے گا۔ بتائیے یہ کون بدقسمت لوگ ہوں گے؟ انہوں نے کون سا جرم کیا جس کی وجہ سے عبادت بھی کرتے رہے، نیکیاں بھی کرتے رہے، محنتیں بھی کرتے رہے، اپنی نیکیوں کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب تلنے کی باری آئی ہے اس نیکی کا وزن ہی کوئی نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اس لمحے سے ڈر جانا چاہیے۔ اللہ کی قسم، وعید کی حدیثوں میں شاید ہی کوئی حدیث اتنی سخت ڈرانے والی ہو۔ ان بندوں کا صرف ایک جرم ہوگا جو حدیث میں بیان ہوا، ان بندوں کا صرف ایک ہی جرم ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ نے اور میں نے اپنے ضمیروں کو ٹٹولنا ہے۔ میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں اپنے ضمیروں کو ٹٹولیں۔ آپ اپنے گھروں کے اندر جا کے اپنے گھروں کا جائزہ لیں۔ وہ برائی پتہ کیا ہوگی جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی؟ یہ ایسے اللہ کے بندے ہوں گے، جب 2 آدمی تھے ان کے سامنے اللہ سے ڈر رہے ہیں، 3 آدمی تھے نیک ہیں، 4 آدمی ہوئے مسجد میں ہیں، 5 آدمی ہوئے وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، 6 آدمی ہوئے جماعت میں ہیں، 7 آدمی ہوئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کی ریپوٹیشن بھی معاشرے کے اندر نیک لوگوں کی ہے، اور وہ ظاہر میں بھی نیک ہی ہیں، لوگوں کے سامنے صرف نیکی ہی کا کام کرتے ہیں، نیکی ہی کی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک عیب ہے۔ وہ عیب کیا ہے؟ جب یہ تنہا ہوتے ہیں، جب یہ اکیلے ہوتے ہیں، جب یہ اپنی تنہائی میں ہوتے ہیں، تو اللہ کی حرام کردہ حدود کو پامال کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔
کیا مطلب؟ اکیلے تھے، سارا دن نمازیں بھی پڑھی، 5 وقت نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، لوگوں کے سامنے عبادت اور نیکی کے کام بھی کیے، گھر داخل ہوئے، کمرے میں بیٹھے، بیوی بچے سو گئے یا ان کو کمرے سے باہر نکالا ہوا ہے، ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے اور موبائل کھولا، غیر محرم عورت کا چہرہ سامنے آ گیا ہے۔ اب اصول یہ تھا کہ اس چہرے کو حذف کر دیا جاتا، موبائل کو بند کر دیا جاتا، بدبخت موبائل کو توڑ دیتا۔ جس طرح لوگوں میں اللہ کے سامنے ڈرتا ہے، تنہائی کے اندر ڈرامے دیکھ رہا ہے، تنہائی کے اندر عورتوں کے چہرے دیکھ رہا ہے، تنہائی کے اندر عورتوں کے گانے سن رہا ہے، تنہائی کے اندر فحاشی اور عریانی کے پروگرام دیکھ رہا ہے۔ ایسے بندے کی نیکیاں اللہ کو چاہیے ہی نہیں، جو بندوں میں تو اللہ سے ڈرتا ہو لیکن جب تنہا ہو، جس رب کی حیا کرنی ہے، جس کے لیے نیکیاں کرنی ہیں، جب وہ اور یہ بندہ اکیلا ہو جائے تو اس کی حدود کو پامال کر دے۔ کہنے والے، سننے والے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ہماری بہنیں بیٹیاں بھی ذرا اس بات کے اوپر غور کریں۔ معاشرے کے اندر بہت ہی غلط فلسفے پروموٹ کر چکے ہیں میرے بھائیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سندن اگرچہ کمزور بھی ہوں لیکن مفہوماً دیگر روایات ان کو تقویت اس قدر پہنچاتی ہیں۔ روایات کو چھوڑیے، یہ اتنا اہم باب ہے کہ اللہ رب العزت کلام حمید کے اندر جب کوئی حکم نازل کرتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اس ایمان والوں کے اندر کیا عورت شامل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ مرد شامل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ ایک ہی حکم جاری کرنا ہو، ایمان والوں کی حکم جاری کرنا ہو، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنو، کافی ہوتا ہے۔ لیکن کچھ احکامات اتنے ضروری ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت الگ الگ مومن مردوں کو بلا کر مومن عورتوں کو مخاطب کر کے سمجھانا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ بتائیے یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ عصر حاضر کے اندر غامدی وغیرہ کے فتنے، شوشے متجددین، اصل میں مفکرین کا ایسا دور آ چکا ہے جنہوں نے آپ کے اور میرے ذہن میں الحاد کے فتنے کے ایسے بیج بوئے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہم سمجھتے ہیں ان کی باتوں میں آ کر کہ چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے، اللہ رب العزت نے کلام حمید کے اندر مومن مردوں کو الگ حکم دیا، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کہہ رہا ہے نظر کی حفاظت کرو تو ہی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ مفہوم یہی ہے کہ اپنی نظروں کو جھکاؤ گے تو شرمگاہوں کی حفاظت ہونا آسان ہو جائے گی۔ حکم اتنا شدید ہے، اللہ نے کہا کہیں مومن عورتیں اس بات سے غافل نہ ہو جائیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ، الگ حکم کیا، یغضضن من ابصارہن، وہی الفاظ مومن عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں فلسفہ پتہ کیا مشہور ہے؟ مرد تو غیر محرم عورت کو نہ دیکھے، لیکن عورت غیر محرم مرد کو دیکھی چلی جائے، کوئی حرج نہیں۔ گھر کے اندر عورتیں افطاری اور سحری کے وقت میں ڈرامہ دیکھ لیں، خاوندوں کے دل کے اوپر بھی کوئی چوٹ نہیں پڑتی، بھائیوں کے دل کے اوپر بھی کوئی چوٹ نہیں لگتی، باپوں کے دل کے اوپر بھی کوئی چوٹ نہیں لگتی۔ اچھا بیٹی ہے، ڈرامے دیکھ رہی ہے، کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو کوئی بندہ غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے، بہتر ہے کہ اس کی آنکھوں میں سیسا ڈال دیا جائے۔ یہ ابھی دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، اور معاشرہ جس برائی میں مبتلا ہے اللہ رب العزت اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، لا تقربوا الزنا،
کہاں پہ ہے قرآن پاک میں کہ زنا نہ کرو؟ کہاں پہ آیا ہے؟ اللہ رب العزت نے تو کلام حمید میں کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہ کان فاحشہ۔ اور یہ امت محمدیہ کے اوپر صرف حرام نہیں ہے، یہ کانا، یہ شروع ہی سے جس دن سے آدم پیدا ہوئے اس دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا اور برا رستہ قرار دیا۔ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا۔ کہاں پہ لکھا ہے زنا نہیں کرنا؟ زنا کے قریب نہیں جانے سے مراد پتہ کیا ہے؟ غیر محرم کو نہیں دیکھنا، موسیقی نہیں سننی، اس سے گفتگو نہیں کرنی، اس سے دوستی نہیں بڑھانی، اس سے پینگے نہیں بڑھانی، اس سے مصافحہ اور اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ زنا کا جو جرم ہے وہ تو اتنا شدید ہے، وہ ایک لمبا موضوع ہے۔ زنا کا جرم کس قدر خوفناک ہے اور اس کے عذاب کتنے شدید ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اللہ رب العزت تو اس کے مقدمات سے، اس کے دباچے سے بچنے کا حکم دے رہا ہے۔ کوئی بندہ کسی غیر محرم کو چھو لے، صرف ہاتھ لگائے، میری بہنیں بیٹیاں، میرے نوجوان بیٹے ان حدیثوں کو غور سے سنیں۔ بعض لوگ کہیں گے جی حدیث کے اندر کلام ہے، کلام ہے بعض روایات کے اندر، لیکن اللہ کی قسم مفہوم کے اعتبار سے احادیث یہ ساری کی ساری درست ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی تائید اور دیگر احادیث ان کو شواہد فراہم کرتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ حدیثیں قابل حجت ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کسی غیر محرم کو چھونے سے بہتر ہے کہ تم اپنے سر کے اوپر ایک کیل رکھو اور ہتھوڑی لے کر وہ کیل ٹھونک لو۔ آپ بتائیے کیا کیل دماغ پہ رکھنے کے بعد کوئی بندہ اس کو ٹھونک دے وہ زندہ بچ سکتا؟ نہیں بچ سکتا۔ اس حدیث کے اندر سے یہ مفہوم پوشیدہ ہے کہ اگر غیر محرم کو صرف چھونے والے کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جرم کتنا سنگین اور کبھی ہے، وہ خودکشی کر لے لیکن اس کا دردناک عذاب اپنی جان پہ نہ لے، یعنی خودکشی کرنا پسند کر لے گا۔ جس قدر شدید عذاب اس کو آگے ملنا ہے، محدثین نے لکھا ہے اس عذاب کو دیکھ کر بندہ کہے گا کاش میں اپنے ہاتھوں کو کینچیوں سے کاٹ ڈالتا جو ہاتھ غیر محرم کو ٹچ ہوا۔ یہ زنا نہیں ہے، یہ صرف چھونے کی بات ہے۔